السلام علیکم ناظرین، اسلامک ورلڈ میں خوش آمدید۔ ناظرین، ہم حضرت خضر علیہ السلام کے حالات و واقعات بیان کر رہے تھے، تو چلتے ہیں اس کے بقیہ حصے کی طرف۔ ناظرین، حضرت خضر علیہ السلام نے کہا ٹھیک ہے تو پھر سنیے کہ جس کشتی میں آپ سوار تھے وہ 10 بھائیوں کی ملکیت تھی، جن میں 5 تو اپاہج اور معذور تھے جو کچھ نہیں کر سکتے تھے، اور 5 تندرست تھے لیکن تھے غریب اور مفلوق الحال۔ واپسی میں انہیں ایک ملک کی سرحدوں کے قریب سے گزرنا تھا جہاں جلندی نام کا بادشاہ حکومت کرتا ہے۔ اس نے اپنے سپاہیوں کو حکم دیا تھا کہ سمندر سے اچھی اور چلتی ہوئی حالت والی کشتیوں پر قبضہ کر لو اور بحق سرکار ضبط کر لو۔ چونکہ اللہ رب العزت نے مجھ پر یہ باتیں منکشف فرما دی تھی، لہٰذا میں نے کشتی کو توڑ دیا۔ اس تدبیر سے کشتی ان ظالموں کے ہاتھ سے بچ گئی اور توڑنے سے ڈوبی بھی نہیں۔ یوں ان غریبوں کی کمائی کا واحد سہارا محفوظ رہا۔ اور وہ لڑکا جس کو میں نے قتل کیا اور آپ نے اس کے قتل پر جلال کا اظہار کیا، یہ ازلی طور پر کافر تھا۔ اس کی پیدائش، طبیعت اور خلقت ہی میں کفر کا غلبہ رکھ دیا تھا۔ وہ اگر زندہ ہو کر بالغ ہوتا تو کافر ہی ہوتا اور ایسے کام کرتا جن سے خود گمراہ ہوتا، اور ساتھ ساتھ اپنے مومن والدین کو بھی اپنے گناہ میں شریک کر کے آخر کافر بنا کر چھوڑتا۔ میں نے باطن کا حال معلوم کر کے اس کو قتل کر دیا۔ اللہ تعالیٰ کو منظور تھا کہ لڑکے کے والدین کا ایمان بھی سلامت رہے، اور اس لڑکے کے بدلے اللہ تعالیٰ ان کو ایک بیٹی عطا فرمائے گا جو ان کے لیے بڑی برکتوں والی ہو۔ مروی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس لڑکے کے بدلے اس کے والدین کو ایک بیٹی عطا فرمائی جو ایک نبی کے نکاح میں آئی، اور اس سے کئی نبی پیدا ہوئے جن کے ہاتھ پر اللہ تعالیٰ نے ایک امت کو ہدایت دی۔ پھر آخری بات کا بخیر شہر والوں کی دیوار بغیر معاوضے اور اجرت کے میں نے مرمت کی۔ آپ نے ناراضگی کا اظہار کیا تو سنیے کہ یہ 2 یتیم بچوں اور اسرام و سریم کی ملکیت تھی جن کے مومن ماں باپ نے اپنے حلال روزی سے کچھ مال جمع کر کے بچوں کے لیے دیوار کے نیچے دفن کر دیا تھا کہ بڑے ہونے پر ان کے کام آئے۔ اگر اس وقت یہ دیوار گر جاتی تو بچے چونکہ ابھی چھوٹے تھے انہیں کچھ نہ ملتا اور ان کے عزیز و اقارب سب مال دولت ہضم کر جاتے۔ لہٰذا اللہ تعالیٰ نے بچوں کے حال پر رحم فرما کر یہ چاہا کہ ہمارے نیک بندے کی محنت کی کمائی ضائع نہ ہو، اور جب یہ بچے بالغ ہو جائیں تو چاہے خود نکال لیں یا دیوار خود گر جائے جس سے خزانہ ظاہر ہو اور اس کے مصروف میں آئے۔ ترمذی شریف میں ہے کہ اس دیوار کے نیچے سونا چاندی مدفون تھا۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ اس میں ایک سونے کی تختی تھی جس پر لکھا تھا، اس کا حال عجیب ہے، جو قضاء و قدر کا یقین رکھے اس کو غصہ کیسے آتا ہے۔ اس کا حال عجیب ہے، جسے رزق کا یقین ہو وہ کیوں پریشانی میں پڑتا ہے۔ اس کا حال عجیب ہے، جسے حساب کا یقین ہو وہ کیسے غافل رہتا ہے۔ اس کا حال عجیب ہے، جس کو دنیا کے زوال و تغیر کا یقین ہو وہ کیسے مطمئن ہوتا ہے۔ اس کے ساتھ لکھا تھا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، اور دوسری جانب میں اس پر لوح پر لکھا تھا میں اللہ ہوں، میرا سوا کوئی معبود نہیں، میرا کوئی شریک نہیں، میں نے خیر و شر پیدا کیے، اس کے لیے خوشی ہے جس میں نے خیر کے لیے پیدا کیا، اس کے ہاتھوں پر خیر جاری کی، اور اس کے لیے تباہی ہے جس کو شر کے لیے پیدا کیا، اس کے ہاتھوں شر جاری کیا۔ تفسیر خزائن العرفان میں ہے کہ ان بچوں کے باپ کا نام کاشح تھا اور یہ شخص پرہیزگار تھا۔ حضرت محمد ابن سکندر نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے بندے کی نیکی سے اس کی اولاد کو اور اس کی اولاد کی اولاد کو، اس کے کنبے والوں کو، اس محلے والوں کو اپنی حفاظت میں رکھا ہے۔ ان باتوں کو دیکھنے اور سننے کے بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام حضرت خضر علیہ السلام سے رخصت ہونے لگے اور کہا کہ کچھ نصیحت فرمائیے۔ حضرت خضر علیہ السلام نے فرمایا تبسم کی طرح ہنسنا، کہکا نہ مارنا، بلا حاجت کسی شے کی طلب نہ کرنا، دوسروں کی غلطیوں پر طعنہ نہ دینا، اپنی خطاؤں پر رونا۔ پھر خضر علیہ السلام نے رخصت ہو گئے اور موسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل میں تشریف لے آئے اور اپنے فرائض میں مصروف ہو گئے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جب 120 برس کی عمر میں وفات پائی تو یوشع علیہ السلام نے ان کے قائم و مقام ہو کر لوگوں کے اصلاح کے فرائض انجام دینا شروع کیے۔ بعض لوگ اس قصے کو بنیاد بنا کر ولی کو نبی پر فضیلت دیتے ہیں جو سراسر گمراہی ہے۔ وہ خیال کرتے ہیں کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو حضرت خضر علیہ السلام سے علم حاصل کرنے کا حکم دیا گیا ہے، اس کے باوجود کہ حضرت خضر علیہ السلام نبی ہیں، اور در حقیقت ولی کو نبی پر فضیلت دینا کفر ہے۔ اور اگر حضرت خضر علیہ السلام نبی ہیں تو یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے موسیٰ علیہ السلام کی حق میں آزمائش اور امتحان ہے۔ بات دراصل یہ ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام شریعت کے پابند نہایت اعلیٰ مرتبے کے رسول برحق نبی اللہ کے کلیم ہیں۔ آپ کو اللہ تعالیٰ نے نبی بنا کر اپنے ظاہری و باطنی علمی خزانوں کی کنجیاں عطا فرمائی تھی۔
تھی، مگر کوئی کیسے ہی درجے پر پہنچ جائے پھر بھی اللہ کے سامنے اس کے علوم ناقص ہیں۔ ہاں، جیسے اللہ اپنا حبیب فرما کر تمام علوم عطا کر دے پھر اس کی کیا بات ہے۔ یہاں بات کریم اللہ کی ہو رہی ہے جنہیں علوم شریعہ سے بہرول فرمایا، اور ایک خیال کے شاید مجھ جتنا علم کسی کو نہیں آتا تھا کہ اللہ رب العزت نے حضرت خضر علیہ السلام سے ملاقات کروا کر اس خیال کی نفی فرمائی کہ بے شک ہم نے تمہیں کئی علم عطا کیے، مگر تمہارے علوم کی مسار ہمارے سامنے ایسی بھی نہیں کہ جیسے چڑیا سمندر سے پانی کا ایک قطرہ چونچ میں لے کر اڑ رہی تھی۔ اس واقعے میں گو کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا اپنی نسبت سب سے زیادہ عالم ہونے کا خیال ظاہر اور اس کی دانست کے موافق غلط نہ تھا، لیکن چونکہ حقیقت میں صحیح نہ تھا، اور اللہ تعالیٰ نے اپنے خاص بعض نہایت معمولی لفظشوں پر بھی گرفت فرما لیتا ہے۔ اس لیے معلوم ہوتا ہے کہ حضرت موسیٰ اور خضر علیہ السلام کی ملاقات موسیٰ علیہ السلام کی اطلاع و تبینہ کی ان کی علوم و کمالات میں اضافے کی خاطر کرائی گئی۔ ان باتوں کے علاوہ بھی اللہ تعالیٰ کے سینکڑوں مصلحتیں اس میں چھپی ہوں گی جو ہماری عقل و فہم سے بالاتر